السلام علیکم حضرت سید مفتی ایوب صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خیریت؟ اللہ کرم میں حضرت آج ہو جائے 2020، اچھا آج وہ 2020 ہو جائے 73 فرقہ والی حدیث کے بارے میں ہو جائے مناظرہ آج کر کے، اچھا 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 بس 30 منٹ کا ہو جائے تاکہ لوگ سنیں گے بھی زیادہ، 30 منٹ میں لوگ سن لیتے ہیں، تو یا 25 منٹ کا، 25 منٹ تک کا لوگ اچھی طرح سنتے ہیں۔ یہ آپ یہ بتائیں کہ اللہ کے رسول کی یہ حدیث کیا جھوٹی ہے کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے؟ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے۔ وہ تو صحیح ہے، صحیح ہے نا؟ لیکن تھوڑا اس کی وضاحت یہ چاہتا ہوں کہ حضور کے زمانے میں تو کوئی فرقہ نہیں تھا، جی تو اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، جی، حق پر ایک ہوگا۔ نہیں وہ تو 73 ہوں گے آنے والے زمانے میں، ہاں سنو تو، تو حق وہ پر ایک جب وہ ہوگا۔ موجود ہے وہ تو کوئی فرقہ ہی نہیں ہے، صحابہ کرام کی جماعت۔ ارے سنو میری بات، ہاں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا نا کہ حق پر جو ہوگا وہ ایک ہوگا، وہی جنتی ہوگا۔ وہ فرقہ نہیں ہے، وہ تو جماعت ہے، ما انا علیہ و اصحابی، حضور نے فرمایا جو میرے طریقے پہ، میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا۔ اچھا، وہ فرقہ نہیں ہوگا؟ وہ فرقہ کہاں سے ہوگا؟ کیوں؟ حضور نے تو فرمایا جو میرے طریقے پہ ہوگا، میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا، ما انا علیہ و اصحابی، اہل سنت والجماعت، اس کی تشریح کی گئی۔ ارے میں وہی تو کہہ رہا ہوں۔ ہاں اللہ کے پھر صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہوگا جو حق پر ہوگا؟ ہاں تو اللہ کے رسول نے یہی فرمایا مانا علیہ و اصحابی، ہاں جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا وہی حق پر ہوگا، وہی جنتی ہوگا۔ اچھا، ساری امت میں 73 فرقے ہوں گے یا آدھی امت میں ہوں گے؟ ساری امت میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ یعنی کل ساری امت کا ہی آگے معاملہ۔ جی تو اب فضل بریلوی نے جو کہا ایک میرائی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، جی، تو اس کا کیا مطلب ساری امت پہ سلام بھیج دیے جتنے بھی فرقے ہوں گے؟ ہاں تو سنیے میری بات، اس میں تو کوئی ایک تخصیص نہیں کی انہوں نے۔ ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، ہاں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، جتنی امت ان کی رحمت کے سائے میں ہوگی، جو نبی کے غلام اور نبی کے چاہنے والے ہوں گے، یہ ان کے لیے ہیں۔ نہیں تو اس میں تخصیص کہاں کیا؟ کیوں؟ انہوں نے تو کل امت مطلق کہہ دیا، شاہ کی ساری امت، ساری امت پہ مخصوص لاکھوں امت نہیں سلام۔ کہا، شاہ کی مخصوص امت پہ لاکھوں سلام نہیں کہا۔ تو اعلیٰ حضرت کا جو کہنا ہے وہ عشق رسول کی طرف اشارہ ہے، جو صحابہ اب یہ اور کیسے پتہ چلے اپن کو کہ ان کا اشارہ ایسا تھا ویسا تھا؟ کیوں؟ یہ تو وہی حفظ الایمان والی بات ہو جائے گی کہ وہ کہیں گے نہیں ہماری یہ مراد نہیں تھی، وہ مراد نہیں تھی، اچھا وہی بات وہاں جائے گی، وہ کہتے ہیں وہی تو وہ تعویل کرتے ہیں کہ صاحب یہ مراد نہیں تھی، وہ نہیں تھی، وہ نہیں تھی، فلانا نہیں تھی۔ اچھا اچھا، جیسے اپن یہ کہے کہ اللہ نے امت اجابت پہ بھیجا ہے، تو امت اجابت پہ سلام بھیج دیتے کہ شاہ کی امت اجابت پہ لاکھوں سلام، یوں بھی تو بھیج سکتے تھے۔ اچھا، تو شاہ کی ساری امت کیوں کہا انہوں نے؟ امت اجابت کے دیتے۔ آپ کی عقل کام نہیں کر رہی۔ اب آپ میرے کام کراؤ صاحب، بہت نازک مسئلہ ہے یہ 73 فرقے والی جو حدیث ہے۔ ہاں تو یہ اس کا مطلب بہت نازک معاملہ ہے، تو یہ حدیث جھوٹی ہے کیا؟ نہیں تو حدیث تو یہ بھی ہے جس نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا، اب جو 31 کفر کر کے جمعہ پڑھ رہا ہے وہ کیا ہوا، وہ کیسے مسلمان ہو جائے گا؟ کون کہہ رہا ہے کہ 31 کفر کر کے؟ آپ نے کسے دیکھا ہے کہ وہ 6 31 دن میں کفر کر کے؟ 30 کفر، اور ایک فجر کی نماز پڑھتا، وہ فجر کی نماز چھوڑنے کا کفر جمعے کے دن، 31 کفر ہو گئے۔ ارے تو میری بات تو سنیے آپ، 90% تو 31 کفر کر رہے ہیں۔ اگر کوئی بدعقیدہ نماز پڑھا رہا ہے اور مثال کے طور پہ میں وہاں پر 1 سال ٹھہروں گا، ہاں میں وہاں پر 1 سال ٹھہروں گا اور کوئی بدعقیدہ نماز پڑھا رہا ہے تو میں اپنی ظہر ادا کروں گا، لیکن مجبوری کیا ہے؟ بدعقیدہ کے پیچھے پڑھ کے اپنا ایمان خراب نہیں کروں گا۔ تو یہ بدعقیدہ کے کوئی ماتھے پہ نشان تو لگ نہیں رہا کہ بدعقیدہ ہے یا خوش عقیدہ ہے؟ یار آپ کی عقل کہاں ماری گئی ہے بھائی؟ مجھے یہ تو بتا دو کہ آپ کو کتابوں کے اندر ان کی زبان درازی جو انہوں نے کی ہے، گالیاں انہوں نے بکی ہیں، وہ تو مرمرا اور گئے، جس نے کی تھی مر گئے سب، اب ان کی جو قبریں کب تک اکھاڑ ہوئے؟ ارے تو جو انہوں نے کفر کیا ہے وہ آپ کو دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ آپ مجھے تو یہ بتائیں۔ اگر مان لو اس سے توبہ کر لی، رجوع کر لیا، پھر ہے
اگر رجوع کر کے دنیا سے گئے، توبہ کر کے گئے، تب تو مان لو گے انہیں صحیح. اچھا اگر پھر کوئی رجوع اور توبہ کر کے صرف دنیا سے چلا جائے تو اس کا معاملہ بن جائے گا. تو وہی بات تو پھر الیاس قاضی کی آ رہی ہے جو ابھی زندہ ہے. اس نے لکھا ہے صفحہ 27 پہ کہ جو بھی اس کے اجتماع میں گیا سب کی بخشش ہوئی ہے، جس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہوا اس کی بخشش نہیں ہوئی. یہ تو ابھی زندہ ہے. اعلیٰ حضرت کا وہ شعر نہیں پڑا ہے، آج لے ان کی پناہ آج مت پھر مانگوں نہ سے. مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. ہاں تو پھر نہیں یہ بتا الیاس قاضی کو کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ اگر یہی باتیں تھانوی صاحب کی دیکھتے گستاخی کی، تو الیاس قاضی نے تو بہت ساری گستاخیاں چھاپی ہیں، اس میں جھوٹے خواب چھاپے فیضان سنت میں. ارے تو الیاس قادری نے ایسی گستاخی تھوڑی کی ہے کہ اللہ کے رسول مر کر مٹی میں مل گئے نعوذ باللہ، اور انہیں علم غیب مطلب نہیں اس تھا. کی گستاخی تو ہے نا، گستاخیاں تو ہیں کہ اس نے صفحہ 31 پہ لکھا ہے اللہ کے رسول کھڑے اور یہ بیٹھا ہوا ہے. صفحہ 3 پہ لکھا ہے کہ یہ کتاب فیضان سنت فاضل بریلوی نے دیکھی خواب میں، اللہ کے رسول کے ہاتھ میں تھی. پوچھا یا رسول اللہ کس کی کتاب ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا الیاس قاضی کی کتاب فیضان سنت ہے، میری امت کے لیے تحفہ ہے. اور اب وہی جھوٹا خواب کٹوا کیوں دیا اس نے؟ صفحہ 3 میں فیضان سنت نے اسٹارٹنگ ہی سے جھوٹ سے کری ہے، اسٹارٹنگ. اور جو اللہ کے رسول کی طرف جھوٹ باندھے حضور نے فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تاج الشریعہ نے بھی تو کہا تھا کیا کہ ہم ان کو، حالانکہ وہ سنی ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں، یہ کیسے اہل سنت نے جو ایسی لیکن گستاخیاں وہ کریں اور اہل مسلک سنت اعلیٰ حضرت کے راستے پر نہیں ہے. مسلک اعلیٰ کے راستے پر نہیں ہے. ہاں تو پھر کیسے سننی ہوگا جب مسلک اعلیٰ حضرت کو آپ کیا مانتے ہو؟ مسلک اعلیٰ حضرت کو وہی مسلک ہے جو مسلک امام اعظم کا ہے. نہیں اسے حق مانتے ہو نا، مسلک اعلیٰ دین اسلام کا ہی تو نام ہے. ہاں تو اظہری میاں نے کیا کہا کہ دین اسلام کے مبلغ نہیں ہے، مسلک اعلیٰ کے مبلغ نہیں، یعنی دین اسلام کے مبلغ نہیں ہے. یہی کہا تھا نا کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے مبلغ تو نہیں ہے مطلب وہی تو ہوا نا، یہ دین اسلام کے مبلغ نہیں ہے. وہ. مطلب تو وہی ہوا نا، اعلیٰ مسلک اعلیٰ سے مطلب وہی تو ہوا. تو کچھ باتوں کو لے کر کے ہی تو کہا اظہری میاں نے. ارے اس کے مبلغ نہیں ہے. یہ بھی تو کہا کہ ان لوگوں نے یہ بتایا ٹی وی سے اللہ کے رسول کی آواز آئی، الیاس کو میرا سلام پہنچا دینا، ٹی وی سے. اب آپ مجھے یہ بتائیں آپ نے مجھے حوالہ کیوں نہیں بھیجا؟ چلو وہ بھی بھیجیں گے، ابھی اس پہ ہی بحث ہو جائے تھوڑا کہ یہ جو 73 فرقوں والی حدیث پاک ہے، جی جب حضور نے یہ فرمایا جس نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. کفر ہی تو کیا، کافر تو نہیں ہوا. کفر کرنے کے بعد ہی تو کافر ہو جاتا آدمی. ہے کفر کرنے والے کو تو کافر کہا جاتا ہے. کفر کرنے والے کو کافر کہا جاتا ہے. آپ کہاں سے اس کو ثابت کریں گے؟ تو پھر تھانوی صاحب کے اوپر کیوں کفر کا فتویٰ لگا کر پھر ان کو بھی ویسے ہی مان لو. چلو کفر کیا تو ویسے ہی مان لو، کافر مت کہو ان کو بھی. کیوں نہ کہیں کافر؟ تو پھر جس نے نماز چھوڑ دی کفر کیا تو اسے کافر کیوں نہیں کہو گے؟ کفر کی حد تک پہنچ گیا. چلو کفر کی حد تک پہنچ گیا، یہ کیا کم ہے؟ کم بات سمجھ، ہلکا سمجھ. کفر کی حد میں پہنچ گیا ایک نماز چھوڑنے میں. نہیں کم بات تو نہیں ہے، کم بات ہم تو کہہ رہے اچھا ہیں کم چلو بات ہے. ایک نماز چھوڑنے میں کفر کی حد میں پہنچا، جو رات دن 5 ٹائم کی نماز چھوڑ کے خالی جمعہ پڑھ رہا وہ کیا ہوا؟ وہ کس حد میں گیا؟ تو آپ اسے مسلمان نہ کہیں گے؟ یہ بتائیں آپ. بالکل نہیں ہے. صحابہ کرام کے قول کئی صحابہ کرام متفق ہے کہ یہ بے نمازی مسلمان نہیں ہے. بے نمازی مسلمان نہیں ہے، وہ بے نمازی کافر ہے. میں بتا دیتا ہوں آپ کو. آپ بتائیں مجھے، بے نمازی کافر ہے؟ علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ صاف لکھا ہے کہ بہت سے صحابہ، کئی صحابہ اور اماموں کا قول ہے کہ بے نمازی کافر ہے. کون کہہ رہا بے نمازی کافر ہے؟ میں ابھی امام احمد بن حنبل اور غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی یہ تو فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو. آپ بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ کرو، دفن نہ کرو. اور ایک کافر ہونا ایک الگ بات ہے. نہیں، بے نمازی جو ہے سور سے بدتر ہے. بے نمازی سور سے بدتر ہے. کہاں لکھا ہے بے نمازی سور سے ہم بدتر بتا ہے؟ دیں گے. سور یہ کہتا ہے یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے سور بنایا، بے نمازی نہیں بنایا. ہاں تو یہ سور سے کہاں بدتر لکھا ہے، ہے؟ سور سے بدتر. یہ کہاں لکھا ہے؟ ہم آپ کو بتائیں گے. بتاؤ. میں بھی حوالہ نکالتا ہوں. علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تو آپ نے پڑھی ہوگی، تفسیر المشرا. لاؤ ذرا مجھے حوالہ دو آپ. ابھی بھیجتا ہوں حوالہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ فاضل یہ 73 فرقے جو ہوں گے امت اجابت میں ہوں گے یا امت دعوت میں ہوں گے؟ امت آپ
آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ امت اجابت میں ہوں گے یا امت دعوت میں ہوں گے؟ نہیں، آپ قابل عالم شخصیت ہیں، آپ جامعہ نعیمیہ مراد آباد سے فارغ ہیں، نہ میں آپ آپ کو تاجدار اہل سنت کے شاگرد ہیں، مفتی اعظم ہند خلیفہ کون ہے وہ؟ مفتی اعظم مراد آباد۔ مفتی ایوب صاحب، ارے بہت زبردست شخصیت ہے کہ نہیں صاحب؟ تو کوئی شک ہے آپ کو؟ آپ کو تو شک نہیں نا؟ مجھے تو شک نہیں ہے۔ نہیں، کچھ بتاؤ تو صحیح ان کے بارے میں، کچھ دو چار تعریفی الفاظ۔ میں مفتی ایوب صاحب کے بارے میں کیا بتاؤں، بڑھیا آدمی ہے، اچھے آدمی ہیں۔ سنیت کی جان ہے نا؟ ہاں بالکل ہے۔ اور جو کہے کہ سنیت برباد کر دی وہ کون کہہ رہا مردود ہے؟ ہے۔ جو اگر یہ کہتا ہے ان کے بارے میں کہ انہوں نے سنیت برباد کی، وہ تو مردود مانا جائے گا نا صاحب؟ کون کہہ رہا ہے وہ یہ کھل کر کے ککرالے والا ککرالوی جو بتائیں۔ کاشی پور میں ہے نا، ککرالوی۔ سنیت کس نے برباد کر دی؟ مفتی اعظم مراد آباد کے لیے کہتا ہے وہ، اچھا، اس سے پوچھ لینا، بات کر لینا، بڑا کم بخت آدمی۔ انہوں نے سنیت برباد کر دی۔ ہاں، اس نے آباد کر دی کاشی پور والے نے، ککرالوی نے۔ نعیمی ککرالوی ہے نا، نعیمی ہے وہ بھی، ذوالفقار۔ اچھا، آپ نے کل ایک سوال کیا تھا مجھ سے ہاں کہ اعلی حضرت نے یزید کو کافر کیوں نہیں کہا؟ ہاں، آپ کو یاد رہا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو آپ یہ بتائیں، آپ تقلید کس کی کرتے ہیں؟ تقلید تو اپن چاروں میں سے جس کسی کی زیادہ بات قرآن حدیث کے مطابق ہو، قریب ہو، جی، اس کی کر لیں گے۔ امام اعظم سے زیادہ کسی کی اور ہوگی؟ ہو سکتی ہے نا، کیوں نہیں ہوگی؟ کس کی ہوگی؟ جیسے جس امام کا ایک قول ہے کہ بے نمازی کافر ہے، وہ قرآن حدیث سے زیادہ قریب ہے۔ اچھا، تو آپ یہ بتائیں، پھر بھی ایک امام کو تو چنیں گے نا آپ، ہاں بالکل، یا سب طرف بھاگیں گے؟ ہاں۔ تو ایک امام کو چنیے نا آپ، وہ امام کون ہے آپ کے؟ آپ بتائیں نا مجھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ، ٹھیک ہے، اعلی حضرت اعلی حضرت پہلے کے ہیں یا امام اعظم ابو حنیفہ پہلے کے ہیں؟ چلو خیر، وہ تو الگ بات ہو گئی۔ کیوں الگ بات ہو گئی، آپ بتائیں نا مجھے۔ ہاں، لیکن ابھی بات 73 فرقوں کی چلے گی نا، اس میں یہ ارے مسئلہ بھی آئے گا کہ 72 فرقے جو جہنمی ہوں گے وہ امت اجابت میں ہوں گے یا امت دعوت میں ہوں گے؟ بتائیں تو آپ یہ کیسا لوگ یہ ہوں گے؟ مانتے ہیں بریلی والے کہ غیر مسلم بھی امت کے اندر ہے۔ تو جب غیر مسلم امت میں ہے تو یہ کس امت میں آئیں گے؟ اور دیوبند والے امت اجابت میں آئیں گے یا دعوت میں آئیں گے؟ اور ندوے والے جامع گھر والوں کو امت دعوت میں مانا جائے گا یا امت اجابت میں؟ مکہ شریف والوں کو کون سی امت میں مانا جائے گا صاحب؟ آپ کون سی میں مانتے ہیں یہ ہم بتائیں تو مجھے۔ امت اجابت میں مانتے ہیں، مکہ شریف والوں کو، دیوبند والوں کو، ندوے والوں کو، بریلی والوں کو، اچھا، سب امت اجابت میں صاحب، سب کے سب کلمہ پڑھنے والے، درود شریف پڑھنے والے، صلاۃ والسلام پڑھنے والے، حج کرنے والے ہیں۔ ارے یار، آپ نے کیسے کہہ دیا سب درود شریف پڑھنے والے ہیں اور کلمہ اور یہ سب پڑھنے والے ہیں؟ بیٹھ کے تو پڑھتے ہیں، ویسے کھڑے ہو کے نہیں پڑھے، طریقہ ان کا الگ ہے۔ تو بیٹھ کے پڑھنے سے انکار کریں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ اگر مطلق انکار کریں گے درود سلام پڑھنے کا کہیں حکم نہیں ہے تو کافر ہو جائے گا کوئی بھی۔ چلیے، اگر کوئی مثال کے طور پہ اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرتا رہے، وہ وہ بھی بیٹھ کافر کے ہو جائے گا، وہ بھی کافر ہو جائے گا، بیٹھ کر کے سلام پڑھتا رہے تو کیا وہ وہ مسلمان بھی ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا صاحب، کافر ہو جائے گا۔ تو آپ پھر کون سی دلیل سے کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں؟ ارے ظاہراً ایسی کوئی بات نہیں کرتے ہیں۔ ویسے آپ نے کبھی سنا ہے کہ ان کے منہ سے گستاخی سنی آپ نے؟ آپ نے نہیں سنی؟ ہم آپ نے نے نہیں سنی، آپ ارے نے نہیں پڑھی، آپ نے نہیں دیکھی؟ ہم نے نہیں سنی صاحب، نہ ہم نے۔ کتابوں میں تو ہے کچھ گڑبڑ سڑبڑ ہے، لیکن وہ کتابوں کی باتوں کو ہم ہی نہیں کرتے۔ پوری دنیا میں کہیں بھی دیوبندی نے آج تک میرے سامنے نہیں بلکہ آپ کے سامنے بھی صراط مستقیم پڑھ کے نہیں سنائی کسی بھی مسجد نے ہندوستان کی۔ ارے نہ حفظ الایمان سنائی آج تک پوری ہندوستان میں، بلکہ آل ورلڈ میں دیوبند والوں نے کبھی حفظ الایمان نہیں سنائی، نہ صراط مستقیم سنائی۔ درس کے طور پہ کہ دیکھو یہ لکھا ہے، یہ ماننا پڑے گا آپ کو۔ ارے اگر وہ سناتے تو پھر ضرور آپ حق پر ہوتے رد کرنے میں۔ جب وہ سناتے ہی نہیں ہے، وہ کتابیں نایاب ہیں، کبھی کبھار کوئی کسی کے پاس ملے گی پورے ہندوستان میں۔ اچھا، تو اب آپ ان کتابوں کی اجازت پوری دنیا پہ فتویٰ لگا دو۔ وہ کتابیں ایک تو چھپتی کا ہے، 1000 چھپتی ہیں، وہ بھی سال میں ایک آدھ بار، کبھی نہ کبھار۔
یہ دیوبند والے ہیں یا وہابی ہیں، یہ اشرف علی تھانوی کے راستے پر نہیں چلتے ہیں، اسماعیل دہلوی کے راستے پر نہیں چلتے ہیں۔ تو اشرف علی تھانوی صاحب کو تو خود فاضل بریلوی نے کافر کب کہا تھا؟ کتنے سال تک وہ ہوا تھا بحث و مباحثہ ہوا تھا، آپ کو معلوم ہے؟ اشرف علی تھانوی سے جب کسی نے یہ کہا اعلیٰ حضرت کا وصال ہو گیا تھا، تو اشرف علی تھانوی سے خود کسی نے یہ کہا کہ وہ آپ کو ساری زندگی کافر مانتے رہے اور لکھتے رہے۔ ہاں اشرف علی تھانوی نے تھوڑا جو تھا درد سا محسوس ہوا کہ جب اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا تو کسی نے یہ کہا کہ آپ کو تو وہ کافر مانتے رہے لکھتے رہے، تو اشرف علی تھانوی نے خود یہ کہا تھا کہ اگر وہ ہم کو کافر نہیں کہتے تو وہ خود کافر ہو جاتے۔ اوہو، یعنی وہ جانتے تھے کہ کچھ سمجھ کے کہا ہے۔ بالکل۔ تو جب وہ خود تسلیم کر رہے ہیں نا عشق رسول کو تھانوی صاحب کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں تو عشق رسول کی بنا پر کہتے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ جس حساب سے وہ مجھے کافر کہتے ہیں ایسے شخص کو تو میں بھی کافر مانتا ہوں۔ آپ بھی کافر مانتے ہیں؟ نہیں، جیسے مثال کے طور پر اگر میں یہ کہتا ہوں تھانوی صاحب کی اس عبارت کے بارے میں کہہ رہے ہیں، چلو مان لیا انہوں نے لکھا تھا، اسے نکلوا بھی دیا، نکلوانے کا کہا بھی تھا اس کو نکال دو۔ کس نے نکال دیا؟ نہیں، وہ ان کے خلیفہ تھے نا منظور نعمانی، مولوی منظور نعمانی صاحب، ان سے کہا تھا کہ اس کو نکلوا دینا، یہ عبارت کو جس میں جو مثال دی گئی نا، وہ تشبیہ جو دی گئی تھی جانور وغیرہ سے، استغفر اللہ۔ تو اب یہ بعد والوں کا قصور ہے کہ جو اس کو باقی رکھے ہوئے ہیں، چاہیے کہ ان کو نکلوا دیں، اس کی کوئی تعویلیں نہ کریں۔ جب انہوں نے منع کرا تھا کہ اس کو نکلوا دینا، کیوں پھر اس کی تعویلیں کرنے لگ جاتے ہیں لوگ؟ دیکھیے، آپ کا ایمان، میں پھر یہ کہوں گا آپ ایک راستے پر آ جائیے، کسی بھی راستے پر آ جائیے۔ دیکھو، صلح کلیت والا کام مت کیجیے۔ صلح کلی تو جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سوچ سمجھ کے کام کرتا ہے۔ ہاں، تو آپ سوچ سمجھ کے کام کر رہے ہیں۔ میرا مقصد یہ کہ کافر بنانے سے پہلے اس کے بارے میں اچھی طرح سوچ لی جائے کہ کافر ہے یا نہیں ہے۔ ارے ہم یہ کب کہہ رہے ہیں کہ سب لوگ کافر ہیں؟ پھر کون سے کافر ہیں کون سے نہیں، اب کیسے اس کے بارے میں تحقیق ہو؟ آپ تحقیق کیجئے۔ اچھا، جو یہ لکھتا ہے کتاب میں، یعنی اے حبیب میرے، میں نے جو امور کے تجھ سے قبل از نبوت واقع ہوئے اور جو قصور کے آئندہ واقع ہوں گے سب معاف کیے۔ تو ایسا لکھنے پر کوئی گرفت نہیں ہوگی صاحب؟ یعنی اے حبیب میرے، میں نے جو امور کے تجھ سے قبل از نبوت واقع ہوئے جو قصور کے آئندہ واقع ہوں گے سب معاف کیے۔ کس کے معاف کیے یہ بتائیے؟ اللہ کے رسول کے بارے میں لکھا ہے، یعنی اے حبیب میرے، میں نے جو امور کے تجھ سے قبل از نبوت واقع ہوئے، اچھا، اور جو قصور کے آئندہ واقع ہوں گے سب معاف کیے، تم دل اپنا خوش رکھو۔ بھیجوں کیا؟ آپ کون سے ترجمے سے پڑھ رہے ہیں؟ یہ ہے تفسیر علم نشرہ جلد اول صفحہ 114۔ اچھا، ہاں، کس کی لکھی ہوئی ہے؟ اب جیسے میں مان لو فرض تسلیم کر لو کہ اگر دیوبند والے کی ہے تو ایسا لکھنے والا گمراہ کافر ہو جائے گا؟ نہیں، آپ بتائیں نا۔ اور اگر اپنے بریلوی عالم لکھے گا تو مسلمان ہے، اس لیے کہ اپنا والا لکھے گا تو اپن اسے مسلمان ثابت کریں گے۔ آپ مجھے بتائیں نا کس کی ہے؟ یہ خاتم المحققین حضرت علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب۔ اچھا، اب اپن کو مانیں گے کہ ہاں بھائی صحیح لکھا، دیوبندی لکھ دیتا تو کہ کافر ہے۔ بھیجیے آپ مجھے۔ میں بھیجوں گا، ابھی دیکھ لو آپ، اسی نمبر پہ بھیجوں گا آپ کو، ابھی دیکھیں۔ ہاں، بھیجیے۔ ایک منٹ۔ میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا، اس کا تو آپ نے جواب نہیں جب دیا۔ تک آپ کو بھیجوں گا نا، جب تک یہ دیکھ لو آپ، پھر اس کے بعد ہی آپ کو ہو جائے گا صاحب، یہ نہیں کرو گے کہ صاحب آپ نے مجھے سوال کا جواب نہیں دیا۔ میں ابھی بھیج تو رہا ہوں آپ کو یہ۔ نہیں، آپ یہ کل مجھ سے معلوم کر رہے تھے ہاں، کہ اعلیٰ حضرت نے یزید کو کافر کیوں نہیں لکھا۔ ارے اعلیٰ حضرت کا معاملہ بہت اونچا ہے۔ ارے بھائی، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا کہ آپ نے پوچھا کہ اعلیٰ حضرت نے یزید کو کافر کیوں نہیں لکھا، تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ تقلید کس کی کرتے ہیں یہ بتائیے۔ اپن کو اعلیٰ حضرت کی کرنا چاہیے کہ نہیں صاحب؟ ہے؟ اعلیٰ حضرت کی تقلید کرنا چاہیے؟ کس کو؟ اعلیٰ حضرت کا مسلک ماننا چاہیے صاحب کہ نہیں؟ کس کو ماننا چاہیے؟ پانچواں مسلک جیسے اعلیٰ حضرت کا ہے تو وہی مانے۔ کون کہہ رہا ہے کہ پانچواں مسلک اعلیٰ حضرت کا ہے؟
ارے لگ تو رہا نالا، اس کا مونوگرام رضوی ہے، اس کا امام فاضل بریلوی ہے، اس کا فقہ فتح رضویہ ہے. فقہ بھی تو ارے الگ ہے نا، امام بھی الگ ہے، اس کا مونوگرام بھی تو ہے نا، شافی مالکی حنبلی حنفی رضوی. اب کمی کیا رہے گا یہ بتائیے آپ. میں آپ سے کیا امام مہدی علیہ السلام پانچواں مسلک مانیں گے؟ فاضل بریلوی کا مسلک مانیں گے؟ مسلک اعلیٰ کو مانیں گے؟ تو اب اعلیٰ حضرت کا مسلک تو وہی ہے نا جو مسلک امام میں نے اعظم ہے. آپ کو بھیج دیا، ذرا دیکھنا ہے ترجمے کیسے ہیں. چلو مجھے پہنچ گئے آپ کے پاس، پہنچ گئے، دیکھنا ذرا. صاف کر کے بھیجو، صاف نہیں چمک رہے. ارے وہ کیا دوسرے موبائل میں صاف آئیں گے، یہ ذرا اس میں کچھ موبائل میں مسٹیک آ گئی، ذرا تھوڑا بہت تو دیکھ لو. نہ تو اس میں صاف نہیں چمک رہے نا. اچھا دوبارہ بھیجوں، رک جاؤ تھوڑا سا قریب کر کے بھیجوں. یہ دیکھنا. ارے یار وہ کچھ موبائل میں تھوڑا وہ ہے، دھندلا پن ہے شاید. نہیں دیکھا ہے؟ نہیں نہ دیکھا دوسرے سے بھیجو، اور ہیڈنگ بھیجو. ہیڈنگ ہیڈنگ کس یہ کی یہ بھیجتا کس کی ہوں. کس کی لکھی ہوئی ہے کتاب؟ اب دیکھنا یہ صاف آ گیا، یہ والا یہ ابھی بھیجا ہے، دیکھو یہ والا صاف ہے، دیکھو یہ ابھی بھیجا ہے، دیکھنا یہ دکھ رہا ہے، تھوڑا صاف دکھ رہا ہے. ہاں یہ دکھ رہا ہے، دیکھو کیا ترجمہ ہے صاحب. تھوڑا پڑھتے تو جاؤ، امت بھی سنے کہ ہاں کس کا ترجمہ ہے. یہ ہیڈنگ پیچھے والی ترجمہ پڑھ لیے صاحب. یہ دیکھو میں نے اوپر کا پیج بھیج دیا، پیج بھیجا میں نے اوپر کا. کس ایک کا؟ منٹ ہاں تھوڑا ترجمہ پڑھیں آپ، دیکھ رہا ہوں. تھوڑا آواز میں پڑھیں تاکہ لوگ سنیں بھی تو صحیح. تو آپ اس سے کیا مراد لیتے ہیں؟ تو تھوڑا سنے تو صحیح، آپ ترجمہ تو سناؤ کیا لکھا ہے. نہ میں نے پڑھ لیا. کیا آپ اس کیا سے کیا مراد لکھا ہے؟ لیتے ہیں؟ کیا لکھا ہے؟ مراد کیا لیتے ہیں آپ اس سے؟ نہیں کیا ترجمہ تو بتاؤ تاکہ عوام تو سنے کیا لکھا ہے. امور سے مراد کیا لیتے ہیں آپ؟ اب آپ ہی بتاؤ نا. آپ سے پوچھ رہا ہوں. انہوں نے لکھا اے حبیب میرے، میں نے جو امور کے تجھ سے قبل از نبوت واقع جو قصور آئندہ واقع سب معاف کی. معاف کرنے کا کیا مطلب؟ تو یہ اللہ کے رسول کے لیے ہیں. تو اب صاحب تو لکھا قبل از نبوت واقع ہوئے، قبل از نبوت. تو یہ اللہ کے رسول کے لیے ہیں. تو اور کس کے لیے لکھا ہوں؟ اچھا صاحب تو لکھ رہا ہے نا قبل از نبوت. نبوت کس کو ملی؟ ہمارے نبی کو ہی تو ملی ہے. تو یہ امت کے تعلق سے ہیں یا رسول کے تعلق سے ہیں؟ ارے قبل از نبوت صاف صاف تو لکھا ہے اے حبیب میرے، میں نے جو امور کے تجھ سے قبل از نبوت واقع ہوئی. اس میں امت کا لفظ ہی نہیں ارے تجھ سے ہے. تجھ سے ہاں قبل از نبوت یہی تو لکھا ہے نا. تو اب اس میں کہاں گنجائش ہے صاحب؟ اور وہ تو ترجمہ جو کیا ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے سری فیصلہ تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ. سورہ فتح کی پہلی آیت کا نا فتح اللہ کا فتح مبینہ، وہ بھی میں نے بھیج دیا آپ کو، صفحہ 116 پر ہے تفسیر المشا میں اچھا ہے بھیجا نا. دیکھو آپ پڑھو اس کی دیکھو تشریح. پورا تو پڑھ لو، آپ پورا تو پڑھ لو نیچے جا کر کے ذرا. وہ تو تشریح تو اچھی کی ہم بھی مانتے ہیں، لیکن ظاہری ترجمہ تو وہی کیا نا جو دیوبند والے کرتے ہیں. نہیں آپ نیچے کو تو پڑھ لو تھوڑا سا. وہ نیچے تو کیا لکھ صحیح ہے، رہا ہے؟ نیچے تو صحیح ہے، بڑھیا ہے نہیں نیچے تشریح. کا پڑھ کر کے سناؤ نا. آپ نیچے کا تو کیوں ایسی پڑھ تو کر وہ کے نہیں کہیں گے سنا رہے صراط آپ؟ مستقیم نیچے کی پڑھو اوپر کی پڑھو. وہ بھی پھر وہی کہیں گے دیوبند والے کے صراط مستقیم اوپر کی پڑھو نیچے کی پڑھو، آگے سے پڑھو پیچھے سے پڑھو، اوپر سے ارے پڑھو نیچے سے پڑھو. آپ نیچے میں جو کہہ رہا تھا وہی بات آ گئی نا اس میں. نہیں ظاہری ترجمہ کیا ہے؟ نہیں آپ نیچے اس کی تشریح پڑھیے نا آپ. نہیں آپ بتائیے حضرت، آپ ظاہری ترجمہ کیا لکھا اس میں؟ یہی تو ہے نا ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے صحیح فیصلہ تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ اور پورا کرے تجھ پر اپنا احسان اور چلاوے تجھ کو سیدھی راہ. یہی تو ترجمہ کیا نا. ہاں اور پڑھو نیچے کو کیوں نہیں پڑھ رہے؟ تو اب آپ پڑھ کے بتاؤ اس میں. اگر آپ نیچے کو پڑھیں گے تو پھنس جائیں گے آپ. اچھا تو آپ ہی پڑھ کے بتا دو صاحب پورا. میں نے تو پڑھ لیا.
نہیں کیا ہے، تھوڑا پڑھ کے تو بتائیں، پورا ترجمہ پڑھ کے بتائیں، عوام تو سنے، تھوڑا آپ پڑھ کے بتائیں اوپر سے. یہاں انہوں نے لکھا ہے متاخر سے گناہان امت مراد ہیں. نہیں پہلے ترجمہ تو پڑھو، وہ تو سب تشریح صحیح کی ہے. میں نے پڑھ لیا. تو ترجمہ دوسرے بھی تو سنیں گے نا. یعنی اے حبیب میرے، ہاں ہاں میں نے جو امور کے تجھ سے قبل از نبوت واقع ہوئے اور جو قصور، دیکھو آپ نے یہ پورا بھیجا نہیں ہے لکھ کر کے، پورا میں نے آئندہ بھیج واقع دیا. ہوں گے ہاں سب معاف کیے. ہاں یہ تو 114 کا صفحہ 116 کا جو ترجمہ ہے وہ بھی پڑھیں. ہاں تو سنو، اب یہاں تجھ سے قبل از نبوت واقع ہوئے، یعنی کہ یہاں انہوں نے نیچے خلاصہ کیا ہے اس کا، جو تیری امت سے نبوت سے پہلے ہوئے یا نبوت کے بعد ہوئے وہ میں نے معاف کیے. ہاں تو آپ جو یہ اس میں لکھا ہوا ہے نیچے، تو یہ امت کے تعلق سے لکھا ہوا ہے. چلو صفحہ 116 پہ بھی تو پڑھو آپ. صفحہ 116 یہی میں نے ابھی بھیجا نا، ابھی پھر بھیجوں دوبارہ. دیکھ رہا ہوں. صفحہ 116 پھر دوبارہ بھیج دیتا ہوں. لو میرے پاس وہ کتاب ہے. اچھا بھیجوں لو بھیج دیتا ہوں. کہتے لو یہ لو بھیجو. یہ دیکھ لو، یہ بھیج دیے میں نے. ہم نے فیصلہ کر دیا کہ تیرے واسطے، ہاں صحیح فیصلہ ہاں تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے اور پچھلے گناہ، ہاں اور پورا کرے تجھ پر اپنا احسان، اور چلاوے تجھ کو سیدھی راہ، اور مدد کرے تجھ کو ہاں. خدا زبردست مدد فتح مبین سے وطن معلوف، وطن معلوف یعنی مکہ معظمہ کی فتح، یعنی مکہ معظمہ کی فتح، اور غفران سے ما تقدم و تاخر سے اندیشہ مال سے نجات بخشی. تو اب یہ ظاہری جو انہوں نے ترجمہ کیا ہے، اس پر بریلوی علماء کافر ہونے کا فتویٰ دیتے تھے. کافر ہے جو ایسے ترجمہ کرے. کس نے دیا؟ مفتی اختر حسین علیمی ہیں اور مفتی شمشاد، یہ جتنے بھی ہیں آپ ان سے پوچھ لو تو یہی کہیں گے ترجمہ آپ نہیں بتاؤ گے علامہ نقوی خان کا ہے تو کافر کہہ دیں گے. اچھا وہ ترجمہ نہیں بتاتے ہیں. جیسے ترجمہ اگر آپ نے بتا دیا ایسا ترجمہ جو کرے صاحب نیت صحیح ہے تو کیا کہیں گے کہ نیت کیسی صحیح ہو، ایسا ترجمہ کرنے والا کافر. اختر حسین علیمی کہتے ہیں. ہاں وہ بھی ابھی آپ لگا دو، ابھی یار نمبر لگا دو، کانفرنس میں لو تو یہی کہیں گے ہاں ایسا کرنے والا گمراہ ہے، کافر. جبکہ اعلی حضرت کے والد نے کیا ترجمہ، حضرت علامہ نقوی خان رحمۃ اللہ علیہ زبردست عالم بعمل تھے. آپ یہ کہہ رہے ہیں اختر حسین علیمی نے، تو آپ اس کا کوئی ثبوت بھیجیں گے کہ اختر حسین علیمی نے یہ کہا ہے؟ بالکل. ابھی میں کہوں تو بات کر، فون لگاؤں؟ لگاؤ فون لگاؤ. میرا فون اٹھاتے نہیں ہے، اٹھائیں گے نہیں وہ کاٹ کر دیں گے. آپ کل آپ لگا لو صاحب کانفرنس میں. نہ میں تو نہیں لگاؤں گا، آپ لگائیے. چلو تو میں بعد میں آپ کو ترجمے ریکارڈنگ کر کے بھیج دوں گا. اور تو صاحب یہ بتائیے کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہوں گے یہ مسلک اعلی حضرت کو مانیں گے کیا؟ مسلک اعلی حضرت مسلک امام اعظم ایک ہی نہیں، ہے. یہ کیا امام مہدی علیہ السلام مانیں گے مسلک اعلی حضرت کو؟ مسلک امام اعظم کو مانیں گے وہ، تو مسلک امام اعظم مان لیا. اگر نہیں مانے، اگر امام مہدی علیہ السلام مسلک اعلی حضرت کو تو پھر کیا مانا جائے صاحب؟ ارے تو مسلک اعلی حضرت مسلک امام اعظم ایک ہی تو بات نہیں، ہے. جیسے وہ نہیں مانیں گے، کہتے ہیں میں نہیں مانتا مسلک اعلی حضرت. ارے تو نہ مانیں گے تو کوئی دقت نہیں ہے. نہیں پھر یہ دعوت اسلامی والے تو ان کو نہیں مانیں گے، امام مہدی علیہ السلام کو منع کر دیں گے کہ ہم نہیں مانتے ان کو امام مہدی. وہ دعوت اسلامی والے جانے، کیونکہ دعوت اسلامی والوں کا ایمان فاضل بریلوی پر اس لیے ہے کہ وہ انہیں روٹی کمانا ہے. آپ نے میرے سوال کا ایک جواب نہیں دیا آپ نے. نہیں حضرت یہ بتائیے، آپ کے مراد آباد میں جو کون سی وہ محلہ ہے اصالت پورہ، جی اصالت پورہ میں کیا 25 کافر قرآن کے حافظ ہو چکے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے؟ 25 حافظ قرآن کے حافظ دیوبند میں؟ کافر دیوبند میں نہیں، جیسے کافر قرآن کے حافظ ہوئے ہیں نا اصالت پور میں، ہوئے ہیں کہ نہیں کافر؟ بتائیے. نہیں جیسے کافر کہیں ہوئے ہیں پورے انڈیا میں؟ بتائیے تو آپ. تو وہ دیوبند والے جب قرآن یاد کر لیتے مکمل سینے محفوظ تو پھر کافر کیسے ہو گئے؟ اچھا یہ قرآن کنز ایمان ہے،
کنزل ایمان قرآن کسی کافر کے سینے میں نہیں آئے گا. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اللہ فرماتا ہم نے قرآن نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو مومنوں کے سینے میں اللہ نے محفوظ فرما کر قرآن کی حفاظت فرمائی ہے. اچھا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے آسان کر دیا یاد کرنے کے لیے قرآن کو. یہ صرف مومنوں کے لیے آسان ہے. اچھا، تو آپ اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی قرآن عظیم حفظ کر لے، اپنے سینے میں بسا لے، ٹھیک ہے، سنتے رہے نا. ہلو، سن رہا ہوں. اگر کوئی اپنے سینے میں بسا لے ہاں، تو پھر اس کے بعد میں وہ کفر کر دے. اگر کفر ایسا ہے جو جیسے نماز کا انکار کیا، روزے کا کیا، زکوٰۃ کا کیا، حج کا کیا، قربانی کا انکار کیا، یا عید بقرعید کا انکار کیا، یا اللہ کے رسول آخری نبی نہیں مانتا، تو پھر قرآن بھول جائے گا. اچھا، قرآن بھول جائے گا بالکل. اور جو شان میں توہین کرتا ہے، جو صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرے وہ بھی قرآن بھول جائے گا. نبی کی شان تو بہت اونچی عرفہ و اعلیٰ ہے، جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرے وہ بھی قرآن بھول جائے گا. ہمارا تو عقیدہ ہے کہ گستاخ صحابہ بھی پورے مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں گستاخ صحابہ ایک پارہ 20 غلطیوں کے ساتھ نہیں سنا سکتا مجھے. کتنے تو میں آپ کو ایسے کافر دکھا دوں گا جو مسلمان ہی نہیں ہو اور ان کو الحمدو بھی یاد ہے اور بہت سی قرآن کی ایسی آیاتیں یاد وہ ہیں. تو الحمدللہ یہ لیلاف یہ یاد ہو جاتی ہے، اس سے کوئی حافظ ہونا نہیں کہا جائے گا. ایک پارہ یاد ہونے والا بھی پوری دنیا میں نہیں ہے، پوری دنیا میں. نہیں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا میں آج پوری دنیا میں بات آؤٹ. اگر ایک بھی صورت وہ یاد کرے گا تو اس کے دل میں اتری یا نہیں اتری؟ نہیں، پورا قرآن الگ بات ہے. نہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. ایک بھی صورت اگر وہ دیکھیے حضرت، یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا نماز چھوڑنے والا کافر نہیں ہے، میں آپ کو حوالہ بھیجوں؟ یہ علامہ نقوی خان کا پہلے حوالہ پڑھ لیں. آپ میری بات کا جواب دیں پہلے. نہیں، یہ بے نمازی کافر ہے، یہ لکھا ہے نہ. مجھے آپ یہ بتائیں، یہ میں نے حوالہ بھیج دیا، دیکھ لو آپ پہلے. مجھے یہ بتائیں. 235 تفسیر علم نشرہ جلد دوم کا حوالہ ہے. پہلے میں پڑھ دوں. جس کسی کو مسجد میں جانے کا عادی دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو. اور یہ حدیث پاک ہے. جس کسی کو، یہ امام غزالی نے لکھا ہے، اذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فشهدوا له بالایمان، مسند امام احمد. جب کسی کو مسجد میں جانے کا عادی دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو. باسناد حسن ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا، اسلام کے گوشے دین کی نیویں 3 ہیں کہ اسلام ان پر بنا کیا گیا، جو ان میں سے ایک کو ترک کرے وہ کافر ہے، جائز القتل ہے. گواہی اس بات کی کہ خدا کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں، اور فرض نماز اور روزہ رمضان، یعنی 3 چیزیں. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس بات کی گواہی دینا، اور فرض نماز اور روزہ رمضان کا. اگر 3 میں سے کسی ایک کا انکار کرے تو ترک کرے، چھوڑے. یہ لکھا چھوڑے، انکار کرے نہیں، چھوڑے وہ کافر ہے، یعنی نماز کا چھوڑنے والا کافر ہے، یہ لکھا ہوا صاحب. کہاں پڑھ رہے ہیں آپ؟ امام اعظم رضی اللہ عنہ اگرچہ صاحب حکم تکفیر کا نہیں دیتے، اس حکم میں احتیاط لازم، مگر فرماتے ہیں تارک نماز کو بعد تعزیر کے قید کریں، جیل میں ڈال دیں، اس کو جیل میں گھسڑ دیں اس کو. ارے تو جیل میں گھسڑنا اور ہوا، کافر کہنا اور ہوا. اس میں کافری لکھا ہے، دیکھو پڑھ لو، میں پھر بھیج رہا ہوں. یہ دیکھو صاف کر کے بھیج رہا ہوں، یہ دیکھو بھیج دیا میں نے صاف کر کے. دیکھو اب صاف آیا 235. اور نیچے اور لکھا ہے، نیچے پورا لکھا ہے اس میں کہ بعض علماء یہ اب پڑھیے آپ اوپر سے پڑھیے جو ابھی پڑھ رہے تھے آپ. جب کسی کو مسجد میں جانے کا عادی دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو. ابو یعلا نے باسناد حسن ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا، اسلام کے گوشے اور دین کی نیویں 3 ہیں کہ اسلام ان پر بنا کیا گیا، جو ان میں سے ایک کو ترک کرے وہ کافر ہے. انکار کرے نہیں، ایک کو ترک کرے، چھوڑے، وہ کافر ہے، جائز القتل ہے. گواہی اس بات کی کہ خدا کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں، اور فرض نماز اور روزہ رمضان. امام اعظم اگرچہ صاحب حکم تکفیر کا نہیں دیتے کہ اس حکم میں احتیاط لازم ہے، مگر فرماتے ہیں کہ تارک نماز کو بعد تعزیر کے قید کریں، جیل میں گھسڑ دیں، اور اگر توبہ نہ کرے تمام عمر قید میں رکھیں، جیل میں رکھیں مردود کو. اور مالک و شافعی و احمد رضی اللہ عنہ اس کے قتل کا حکم دیتے ہیں. تینوں امام مالک، امام شافعی، امام احمد تینوں قتل کا حکم دیتے ہیں بے نمازی کو. اگر اسلامی حکومت ہے تو قتل کیا جائے. اور آج اس بے نمازی کو جنتی بنا رہا ہے بریلی والے کے. بے نمازی جنتی ہے اور نمازی جہنمی ہے. دیوبند والوں کو جہنمی بنا رہا ہے، عرب والوں کو جہنمی بنا رہا ہے. ساجی ڈیڑا والا، عزیز کوٹا والا عرب والوں کو جہنمی مانتا ہے. خالی نماز پڑھنے والا جنتی تھوڑی نہ ہو جائے گا. ارے تو یہ ساجی ڈیڑا والا، کوٹا والا، عزیز عرب والوں کو مسلمان مانتا ہے، وہاں کے اماموں کو جہنمی مانتا ہے. استغفر اللہ. ارے حضرت آپ کا خود ایمان اپنا ایک جگہ قائم نہیں ہے. اب یہ دیکھو نا کیا لکھا ہے،
تینوں اماموں نے لکھا ہے، امام شافعی امام مالک کے نزدیک بے نمازی دوسرے کو مسلمان ماننا ہے، پہلے آپ اپنے تو آپ بے نمازی کو کیوں مسلمان ماننا ہے؟ اس میں کافر لکھا ہے۔ ارے تو سنیے، بے نمازی کو مسلمان، جو تینوں نماز کا امام بالکل کافر مان انکار رہے ہیں، ہی تینوں کر دے وہ امام کافر کافر ہے نا۔ مان رہے ہیں صاحب، تینوں امام۔ ارے سنو، جو نماز کا بالکل انکار کر دے وہ کافر ہے۔ تو اس میں یہ کیا لکھا ہے؟ چھوڑنے والا کافر ہے؟ جو بالکل ہی چھوڑ دے، بالکل ہی انکار کر دے، اس کے تعلق سے ہے۔ نہیں، حضور نے یہ تو فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدن، جس نے نماز چھوڑ دی ہے جان بوجھ کر، انکار کے بارے میں نہیں، حدیث میں چھوڑنے کے بارے میں، فقط کفر، تو حضور نے فرمایا امام بے شک اعظم کفر رضی کیا۔ اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ صاف حکم تکفیر کا نہیں دیتے کہ اس حکم میں احتیاط لازم ہے۔ لو، امام اعظم کے نزدیک تو کیا ہے؟ ہاں پورا احتیاط پڑھو نا، لازم، پورا پڑھو نا، پورا پڑھو۔ احتیاط لازم، مگر فرماتے ہیں کہ ترک نماز کو بعد کیا ہے تکفیر کے کیا تکفیر ترک نماز کہاں لکھا ہے؟ تکفیر تم کہاں لکھا ہے؟ ترک بعد تعدیل کے قید کریں۔ امام اعظم، ہاں یہ لکھا ہوا ہے، امام اعظم صاحب ارے اس کو تو پڑھیے آپ سنبھال مگر کر کے فرماتے پہلے۔ ہیں کہ تارک نماز کو بعد تعدیل کے قید کریں، ہاں، وہ اگر قید کریں۔ توبہ نہ کرے تمام عمر جیل میں گھسیڑے رکھیں اس کو، یہ لکھا ہوا ہاں ہے۔ تو تمام عمر جیل میں گھسڑے لگتے، لیکن کافر تو نہیں کہا امام اعظم ابو حنیفہ نے۔ تو کافر نہیں کہا تو اس کو اتنی ڈھیل کو دے رہا؟ کوئی جنتی فرقے میں بتا رہا ہوں، بے نمازی کو جنتی ہے، جنتی ہے بے نمازی۔ بے نمازی کو جنتی کیوں بتاتے پھر بریلی والے؟ ارے بنی ارے اسرائیل بے میں تو ایسا، نمازی کو ارے بریلی سنی، والے جنتی بتاتے ہیں، جو کون بتا رہا ہے جہنم کا یار کہ بے مستحق ہے۔ نمازی کو بریلی والے جنتی بتا رہے ہیں؟ ارے صاف صاف یہ کہتے ہیں جنتی فرقے میں یہ بے نمازی یہ بیٹھے ہوئے 90% جو بے نمازی ہیں جمعہ پڑھتے ہیں ان کو جنتی بناتے ہیں، جمعہ پڑھنے والے کو، اور جو جمعے کی طرح 5 ٹائم کی نماز پڑھیں عرب کے لوگ ان کو جہنمی مانتے ہیں، جہنم، نعوذ باللہ جہنمی۔ یہ بلگرام کے جو سید ہیں کیا بنی مسلمان اسرائیل مانتے میں، ہیں؟ نہیں، بنی بلگرام کے اسرائیل میں تو سید ایک کیا شخص تھا جسے اللہ نے 100 وہاں کے سالہ اماموں کو زندگی عطا مسلمان فرمائی مانتے تھی۔ ہیں؟ بلگرام بنی کے مسولی اسرائیل کے میں ایک سید شخص تھا جسے اللہ کیا نے اپنے 100 برادروں کو سالہ مسلمان زندگی عطا مانتے ہیں؟ فرمائی تھی۔ نہیں، بلگرام میری کے جو بات کیوں نہیں سید سن رہے ہیں آپ؟ مسولی کے سید ہیں کہ یہ اپنے بھائیوں کو مسلمان مانتے ہیں، جو سید وہاں رہتے ہیں مدینہ شریف مکہ شریف میں، وہاں بھی ارے مانیں گے، وہاں بھی کوئی مسلمان ہی نہیں مانتے، کافر مانتے۔ سنیے، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جسے اللہ نے 100 سالہ زندگی عطا فرمائی تھی، اس نے کوئی نیک کام نہیں کیا۔ تو ہم بنی اسرائیل کی امت میں تھوڑی ہیں۔ ارے سنو تو میری بات، ہاں، لیکن اللہ رب العزت کو اس کی کوئی ایک ایسی ادا پسند آ گئی کہ اللہ رب العزت نے اسے اپنا نیک بندہ بنا دیا۔ ایسے واقعات سناتے رہو تاکہ نمازی نہیں پڑھے کبھی کبھی، یعنی ایسی ارے میں واقعات اللہ سناتے رہا رب کرو تاکہ بے نمازی خوش ہو جائیں، نذرانے دیں، ہاں صاحب بہت اچھی بات اللہ بتائی۔ جس سے چاہے جنت ہاں عطا تو وہ فرما دے، جس ایسی سے باتیں چاہے دوزخ بتاؤ گے عطا نا فرما دے۔ کبھی تو وہ کبھی جمعہ ہی پڑھتے رہیں لیکن گے، آپ سوچیں نے گے میری ایک بات کا اب تک جواب نہیں دیا کہ نہیں، یہ بتاؤ یہ نماز کے بارے میں اتنی ڈھیل دینے کا کیا مطلب ہے؟ یہ تقلید کس کی نماز کرتے کے ہیں؟ بارے میں اتنی ڈھیل کیوں دی جا رہی ہے جب حدیث میں ہے؟ ابھی آپ نے کون پورا نہیں پڑھا، اور تو پڑھو۔ کون دیکھو، کہہ رہا ہے کہ نہیں، امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ، ابن مسعود، ابن عباس، معاذ بن جبل، یہ 4 صحابہ، جابر بن عبداللہ 5، اور ابو دردہ 6، اور احمد بن حنبل، اسحاق بن راویہ، عبداللہ بن مبارک نخعی، اور حکیم عینہ، اور ایوب، اور شیخ ثانی، ابو داؤد طیاسی، اور زبیر بن ہر وغیرہ، ہم صحابہ و تابعین و ائمہ دین رضوان اجمعین بے نمازی کو کافر جانتے ہیں، صاف لکھا ہوا ہے، امام اعظم بھی جانتے ہیں؟ صاف لکھا ہوا، امام اعظم کے علاوہ۔ امام اعظم کے علاوہ آپ تقلید کس کی کرتے تو ہیں؟ پھر آپ وہ مجھے یہ 3 بتائیں۔ امام کیوں کافر جان رہے ہیں؟ 3 امام ارے کیوں تو کافر؟ کیا آپ وہ حق پہ تقلید نہیں ہے؟ کس کی کرتے کیا وہ ہیں؟ 3 امام حق پر نہیں ہے؟ ارے جب چاروں آپ مسلک تقلید، برحق ہیں، آپ جب تقلید، چاروں مسلک برحق ہیں تو وہ 3 امام کی بات مانی جائے گی۔ ارے تو اب میری بات سنیے آپ، ٹھیک ہے؟ آپ یہاں بے تو نمازی کو امام اعظم کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بے نمازی رہے، انہوں نے تو لکھا عمر بھر قید میں رکھیں جب تک نماز چھوڑنے سے وہ توبہ نہ کر لے، عمر بھر میں ہی قید تو میں، رہے، صاحب لکھا عمر بھر قید میں رکھیں، ارے عمر بھر۔ قید میں ہی تو رہے، لیکن امام اعظم نے کافر تھوڑی نہ کہا ہے۔ تو اسے کیا آپ، ڈھیل کا دیا ہے، بات تعظیم کے قید کریں، اور اگر توبہ نہ کرے تو تمام عمر جیل میں رکھیں۔ ہاں تو اگر وہ یہ توبہ نہ کرے کہ میں نے نماز چھوڑی ہے یا میں نماز ہاں، پڑھوں گا، جب تک وہ توبہ باقی نہ 3 کرے تو امام اسے کے قید نزدیک میں تو رکھ۔ کافر ہے، 3 کے نزدیک تو کافر ہے بے نمازی، ارے بے نمازی کافر ہے، اس لیے عرب والے کبھی نماز امام نہیں چھوڑتے، جب امام بالغ ہونے کے اعظم، بعد، بالغ ہونے سے پہلے ہی ارے نماز آپ میری پڑھتے ہیں بات 5 سن ٹائم کیوں کی، نہیں رہے ہیں؟ عرب آپ کے لوگ، اپنی مکہ ادھر سے شریف کے لوگ۔ چلے جا رہے ہیں آپ۔ ہاں، امام اعظم نے تو کافر نہیں کہا ہے نا۔ ارے 3 اماموں نے تو مانا ہے۔ ارے تینوں نے مانا، لیکن ہم تقلید امام اعظم کی کرتے ہیں۔ اچھا، حدیث میں کیا ہے؟ چلو امام اعظم نے، حدیث میں تو صاف ہے جس نے نماز چھوڑی اسے کفر کیا۔
हाँ कुफ्र और किया, एक और कुफ्र की हदीस है, हद तक अल पहुंच गया, लेकिन जफाओ काफिर कुल्ल, थोड़ी नहीं ना एक हुआ, और हदीस काफिर सुनो, होना और बात है, एक और कुफ्र हदीस सुनो, की अल हद तक जफाओ पहुंचना। कुल्ल, नहीं एक हदीस हो रही है, आप अल जफाओ मेरी कुल्ल बात जफा, सुनिए अरे पहले, हदीस तो सुनो, अरे आप मेरे नमाज के सवाल बारे का में इतनी ढील मत दो पब्लिक को, नहीं तो ये तो आप जिंदगी भर आगे की नस्लें कहेंगी हमारे ना बाप ना दादा खाली जुमा पढ़ते थे, हम तो जुमा ही पढ़ेंगे। अगर आप कभी इतनी आप ढील दोगे ना तो आगे की नस्लें कहेंगी हमारे बाप ने जुमा पढ़ा, हम तो जुमा पढ़ेंगे, जाओ नहीं पढ़ रहे पांचों टाइम की, जाओ तुम्हारी माँ देखिए, अगर ढील लौटा देंगे अगर ऐसा कोई अगर दावत देने आएगा कि अगर हमने तो ढील अपने बाप देने को जुमा वाली पढ़ते देखा, हमने अपने दादा को जुमा पढ़ते देखा, आप 5 टाइम की नमाज की क्यों बात कर रहा हो? अगर ढील देने वाली बात होती ना तो नहीं, ये जितने भी ये मसला लोग जुमे काम का कर रहे हैं बयान ना, इनको करने के फिर बाद में लड़ाई झगड़े होने गाँव में लगेंगे, जुमा वो फर्ज कहते हैं नहीं हमारे है, बाप ने जुमा पढ़ा है, गाँव हमारे के अंदर दादा ने जुमा जुमा फर्ज पढ़ते थे, नहीं है। हमारे चचा भी जुमा तो पढ़ते, हम क्यों 5 टाइम की पढ़े उलमा नमाज? अहले सुन्नत तो इसको भी जो है खुले आम जो है अगर आप बिल्कुल इतनी ढील दोगे इन अवाम में बेनमाजियों इस को तो ये मसले को बता शैतान बन देते जाएंगे तो आगे चल मस्जिदें के, खाली वैसे हो ही तो जाएंगी। शैतान हो चुके अवाम हैं। अहले सुन्नत तो खुद नहीं, बेनमाजी अवाम सुअर अहले से ज्यादा सुन्नत यही बदतर है, चाहते हैं कि कुत्ते से लोग भी जहाँ ज्यादा नमाज बदतर है जिस तरह से बेनमाजी। इबादत उसे कर इससे रहा है अच्छा उनको मत इबादत बताओ कि करने वो दीजिए। जिंदगी में नमाजी न पढ़े कभी। हैं अब ये आप सुनो ये तो हदीस कह सुनो, रहे थे कल आप कि हदीस आला से सुनो, हजरत ने इमाम यजीद को आजम, काफिर क्यों नहीं लिखा, इमाम लेकिन आप ये आजम को बताएं कि एक साइड में रखो, इमाम अभी आप आजम यार हदीस सुनो इमाम ना यार, हदीस से बड़े थोड़ी है इमाम आजम। अरे तो सुनो तो मेरी तो बात। इमाम आजम हदीस से बड़े थोड़ी है, हदीस सुनो, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है, मन अकामा अकामद्दीन, जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया, और मन तरका हदमद्दीन, जिसने नमाज को छोड़ा उसने दीन को ढा दिया, ये हदीस है। हाँ तो जिसने नमाज दीन का सुतून है, जिसने इसे कायम किया दीन को कायम किया, जिसने इसे छोड़ा दीन को ढा दिया, ये हदीस है। आप इमाम आजम की बात कर रहे हो, हदीस में है कि उसने दीन को ढा दिया। अरे दीन को ढा दिया तो यहाँ से क्या मुराद लोगे आप? अब उसमें भी तावील करो कि नहीं वो बेनमाजी, नमाज की कोई जरूरत ही नहीं पढ़ने की, साफ का अरे साफ कहते किसने फिर कह आप, दिया कि नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है? फिर आप हदीस को सुनने के बाद भी आप कह रहे हो हैं? क्या मतलब है? साफ लिखा है कि जिसने इसे छोड़ा उसने दीन को छोड़ा, दीन को ढाया। मैंने आपसे ये कहा कि जो नमाज ना इसलिए पढ़े, अरब में कोई भी बच्चा नमाज नहीं छोड़ता, सब 5 टाइम के पक्के नमाजी हैं, जुमा पढ़ते हैं इंडिया में से, मक्का शरीफ वाले 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, उनको बरेली वाले काफिर मानते हैं कि काफिर है वो लोग, ये सारी अरे तो वाले खाली चीज काफिर खाली मानता है, नमाज नऊजुबिल्लाह। इस खाली दावत नमाज इस्लामी वाले, पढ़ने वाला ये मुसलमान दावत हो जाएगा? इस्लामी वाले मुझे ये बता काफिर दो आप। मानते हैं, ये इलियास अरे काजी को मानने वाले काफिर मानते हैं, मक्के शरीफ मदीना शरीफ के इमामों को और वहां के रहने वालों को। अरे कोई खाली नमाज पढ़ता रहे, 5 वक्त अपनी पेशानी पे जो है निशान बनाए, 5 टाइम रगड़ता रहे, और अगर अल्लाह और उसके रसूल की शान में, साहबा की शान में, औलिया इकराम की शान कौन में कर रहा तौहीन था करता रहे तो क्या गुस्ताखी नमाजी अरब हो? में? क्या आपने सुना हैं? कभी गुस्ताखी हुई? अरे अरब बहुत वालों तो गुस्ताखियां हुई हैं। निपुर शर्मा के मामले में उन्होंने वहां पर सामान लेना बंद करवा दिए थे, अरब हुकूमत ने, जो निपुर शर्मा ने सुनो, गुस्ताखी की थी, सामान लेने पर पाबंदी लगा दी थी कि नहीं? अभी आप नहीं गए हो क्या मक्का, या आपने नहीं देखा है, या मदीने में, या आपने यूट्यूब के जरिए या अच्छा किसी भी ये बताओ, कभी किसी के जरिए हज आपने ये करने नहीं देखा जितने कि भी बाहर आपके मुरादाबाद से जो हाजी हज करने गए थे, कभी लाल इन्होंने आकर रुमाल के वाले कहा कि उन्होंने साहब हमने वहाँ छोड़ रखे गुस्ताखी हैं, देखी? लाल रुमाल वाले उन्होंने छोड़ रखे हैं, वो लोग गुमराह कर रहे हैं वहां पर। अच्छा एक और हदीस, अल जफा कुल जफा वल कुफ्र व निफाक, के जुल्म पर जुल्म है, कुफ्र और निफाक, मनसमिया मुनादी अल्लाह, आपसे जो मैंने मुअज्जिन की आवाज सुने एक और सवाल नमाज का पढ़ने के जवाब लिए नहीं हाजिर दिया ना हो। आपने एक सवाल का जवाब नहीं दिया मेरे। हजरत आप ये बताइए, 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे, अगर आप मैं अरब वालों को जहन्नमी मानोगे, अस्तगफिरुल्लाह, वहाँ के इमामों को, तो फिर मुसलमान कौन होगा? अरे मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपने नहीं, ये ताजी देड़ा वाला, इदरीस कोटा वाले 72 फिरकों में शुमार कर रहा है अरब वालों को, मक्के शरीफ वालों को, और दावत इस्लामी वाले भी 72 फिरकों में शुमार करते हैं। और 72 फिरकों का मतलब क्या है? अरे मेरी बात सुनिए, यानी अस्तगफिरुल्लाह जबान से कहना आप नहीं चाहिए, सुन मक्के रहे हैं शरीफ नहीं? मदीना मेरी शरीफ बात वालों ये को दावत बताएं, इस्लामी वाले मुसलमान नहीं मानते, आप मेरी बात जहन्नमी सुन फिरका रहे में हैं? शुमार करते, अस्तगफिरुल्लाह। आप मेरी बात सुन रहे हैं नहीं? नहीं, ये इलियास काजी भी वही अरे है। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, बस लास्ट सवाल कर रहा हूँ बस, हाँ था, बहुत लंबी बात हो गई। आपका जो दिल करे वो आप करते रहिए, लेकिन उम्मत में आप फितना और फसाद पैदा मत कीजिए। हजरत आप काबिल शख्सियत हैं, आप हाँ, इमाम, आप ताजदार और सुनिए, मुरादाबाद हैं। आपने मुझसे ये सवाल किया कि आला हजरत ने यजीद को काफिर क्यों नहीं लिखा, ठीक है? कोई अच्छाई देखी होगी उन्होंने, कोई बेहतरी देखी होगी यजीद ने, जब तो काफिर नहीं कहा, इमाम कोई आजम गुंजाइश ने क्यों नजर नहीं आई लिखा? होगी आप उनको, कहते हो मैं इमाम और आजम की इमाम तकलीफ हरम में करता उनको हूँ। गुंजाइश नजर नहीं आई तो उनके मानने वाले उन्हें काफिर मानते हैं, अरे इमाम आप हरम को, एकदम मस्जिद दूसरी नबवी के तरफ इमाम चल को। पड़ते हैं। यजीद आप के बारे में कोई अच्छाई देखी एक होगी? सवाल तो पूरा नहीं दावत होने इस्लामी देते आप। वालों ने भी कोई अच्छाई देखी होगी अरे जब यजीद दावत को इस्लामी काफिर नहीं वालों का कहते? गला घोट दो आप तो जा करके, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है। आप तो ये बता दें कि आपने ये कहा कि आला हजरत ने यजीद को काफिर नहीं लिखा, तो इमाम आजम अबू हनीफा ने क्यों नहीं लिखा? ये आप जाके इमाम आजम से पूछो कब्र पे जाके कि आपने क्यों नहीं लिखा।
آپ پوچھیں گے نا اعلیٰ حضرت تو بہت جلدی تمہاری نظروں میں کھٹکتے ہیں ایک دم. اعلیٰ حضرت نے نہ لکھا, اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھا, لیکن امام اعظم نے کیوں نہیں لکھا یہ بتائیے مجھے. کون سی کتاب امام میں ہے اعظم نے کہ کس یزید کو کتاب میں ہے کافر کہ کیوں امام اعظم نے کافر نہیں لکھا؟ کس کتاب میں؟ حوالہ تو بھیجو آپ, حوالہ تو بھیجو کہ ویسے ہی بدنام کر دو امام اعظم کو. امام اعظم کو ویسے بدنام کر دے. لے ایک حوالہ بھیجوں آپ کے پاس, کتنے حوالے بھیجوں, کتنے عالموں کی آپ کو کلپ بھیجوں میں بتائیے. اور امام اعظم نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ اگر عورت کا شوہر غائب ہو جائے تو 70 سال انتظار کرے, اس کے بعد موت کا حکم دیا جائے گا. 70 سال میں عورت کی عمر کتنی ہو جائے؟ کہیں کا روڑا کہیں آ کے پھوڑا, کہیں کی ادھر ہے کا ادھر کہیں کا لے جاتے روڑا, ہو بھانومتی نے کنوا جوڑا. آپ حضرت بہت قابل شخصیت ہیں اور آپ امام تاجدار اہل سنت ہیں. میں کہتا ہوں جہنمی قرآن کا حافظ نہیں ہو سکتا, کافر نہیں ہو سکتا, مشرک نہیں ہو سکتا. دیوبندیوں میں بھی حافظ ہیں, بریلویوں میں بھی حافظ ہیں. اہل ارے حدیث آپ مجھے بتاؤ, جو حافظ قرآن ہوگا میں اسے جو مسلمان غیر مانتا ہوں. مسلم, قادیانی قرآن حافظ نہیں ہوتا, غالی درجے کا شیعہ نہیں ہوتا, مشرک نہیں ہوتا. ارے قرآن سنو میں میری انما بات, المشرکون نجس, مشرک نجس ہے, اس کے سینے میں قرآن محفوظ ہی ارے نہیں ہوگا. آپ غیر مسلم کو کیا مانتے ہیں؟ کافر تو ہے نہیں غیر مسلم. نہیں یہ بتا, حافظ شاہ جمال رام پوری کے زمانے میں جو پنڈت تھا تو پہلے وہ مسلمان ہوا, بعد میں قرآن کا حافظ ہوا ہے. اور صدر الفاضل کے زمانے میں خالی اس نے 15 پارے ارے آپ یاد اپنی ہونے کا عقل کے دعویٰ گھوڑے کیا مت تھا. دوڑایا کرو, 15 پارے سنائے نہیں تھے, دعویٰ کیا تھا, آپ آپ نے اپنی سنے تھے اس عقل سے. کے گھوڑے مت دوڑایا کرو. آپ مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے دیں, میں فون کاٹ رہا ہوں بس. نہیں ایک بات بتا دیں, جو مفتی اعظم مراد آپ آباد کی مجھے یہ برائیوں بتا کرے. دیں کہ اعلیٰ حضرت نے یزید کو کافر نہیں لکھا. آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں امام اعظم نے کیوں نہیں لکھا. چلو خیر ہوتے ہیں, علیحدہ بات ہو گئی, ٹھیک ہے. کیوں علیحدہ بات ہو گئی؟ اب علیحدہ باتیں ہو جاتی ہیں جب تمہارا نمبر آتا ہے تو. اچھا یہ بتاؤ, جو بے نمازی کو مسلمان سمجھے, بے نمازی کو مسلمان سمجھے, جب تک اس کا کفر ثابت نہیں ہوگا تو وہ مومن ہے. یہ علامہ نقوی خان نے تو صاف لکھا کہ 3 اماموں کے نزدیک کافر ہے. 3 اماموں کے نزدیک کافر ہے, وہ جانے امام اعظم کے نزدیک تو نہیں ہے نا. تو کیا غلط لکھا انہوں نے؟ کس نے؟ وہ 3 اماموں نے. تینوں اماموں نے. ہاں, یہ کیا ان کے پاس کیا ثبوت آئے ہو, کس اسی بنا پہ انہوں نے لکھا ہو؟ لیے تو انڈیا میں نماز نہیں پڑھ رہے 5 ٹائم کی. سوچتے ہیں ہمیں مولوی لوگ بچا لیں گے, ہمیں اپنا فیور کر دیں گے, مسلمان ثابت مولوی کر دیں کوئی گے. کسی کو نہیں بچائے گا. اچھا مولوی کوئی کسی کو نہیں جب بچائے گا. میدان قیامت میں میں نے سب کا آپ کو ایک ایک 3 حدیثیں پڑھ کے بتائی, 3. انہوں نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے, ایک ایک جس نے چیز سے کا قائم فیصلہ کیا ہونا دین ہے. کو قائم کیا, آپ نے جس نے میرے سے سوال چھوڑا کا دین کو جواب چھوڑ دیا. نہیں دیا. آپ نے اعلیٰ حضرت کو پکڑ لیا کہ اعلیٰ حضرت نے یزید کو کافر کیوں نہیں لکھا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں امام اعظم نے کیوں نہیں لکھا, ارے تو اعلیٰ آپ حضرت کہتے تو ہیں کہ امام الگ کی حسین کو بات علیہ ہے. السلام بھی نہیں ٹھیک کہتے ہے. صاحب, اعلیٰ حضرت کے ماننے والے تو امام حسین کو علیہ السلام بھی نہیں کہتے, منع کرتے ہیں. ارے آپ سب طرف مت جائیے, پہلے ایک سوال ارے پورا کر میں لیجئے. امام میں حسین کو آپ علیہ سے پوچھ رہا السلام ہوں کہتا امام ہوں. اعظم نے کیوں نہیں دیکھو لکھا. آپ سید ہیں, آپ بھی امام حسین کو علیہ السلام کہیں گے؟ ارے میں کہوں یا نہیں کہوں وہ بات کی بات ہے. نہیں آپ سید ہیں, آپ تو کہیں گے, میں آپ کو کہنا سے پڑے گا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, میں تو رضی سید کو اللہ تو تعالیٰ بدرجہ عنہ اولا کہوں گا. کہنا چاہیے جو سید ہو. میں نہیں تو پھر اگر سید کا کیا مطلب ہوا؟ میں تو رضی اللہ ارے جو تعالیٰ عنہ سیدوں کے کہوں گا تو سردار کیا کو دقت امام ہو حسین جائے کو گی؟ علیہ السلام نہ کہے تو کیا مطلب؟ فاضل بریلوی کو رضی اللہ عنہ کہے, اظہری میاں کو رضی اللہ عنہ کہے, اور امام حسین کو خالی علیہ رضی اللہ عنہ بولے تو برابر کر دیا. اظہری میاں کے اور امام حسین کو رضی اللہ عنہ دونوں کو برابر کر دیا. خالی اتنا بولنے سے برابر ہو جائیں گے بس, ان کے کام نہیں ارے دکھیں گے. تو علیہ ان السلام کے جب مقام بخاری شریف میں لکھا ہے, ان کے بخاری شریف میں علیہ مقام السلام لکھا ہے, اور ترمذی شریف, مسلم شریف, ابن ماجہ, غوث پاک نے علیہ السلام لکھا ہے, تو سیدوں کو تو بدرجہ اولا علیہ السلام کہنا چاہیے. علیہ السلام اگر کہہ بھی دیا اور نہیں کہا تو یہ تھوڑی ہے کہ اگر نہیں کہا تو وہ کافر ہو جائے گا. ارے نہیں, ایسے عقیدت کا پتہ چلے گا. ٹھیک ہے, آپ میرے ایک سوال کا جواب نہیں دے سکے. آپ